السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، میں آپ کو سب سے پہلے اپنے چینل حکایت صحابہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دوستوں، میں اپنے چینل حکایت صحابہ میں آج ایک اور ویڈیو اور ایک اور حکایت کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیں دوستوں، ہم اپنی ویڈیو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، میرا نام حافظ محمد احمد ہے، اور میں سب سے پہلے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ میں کوئی بھی حال میں اگر کوئی حکایت سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناؤں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور تاکہ کوئی بھی میری جو حکایتی ویڈیوز ہیں آپ سے مس نہ ہوں۔ اور دوسرا، میں آپ سے دوستوں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، یا آپ کو کوئی اس سے کوئی سبق حاصل ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی نیا سیکھنے کو ملتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے آپ کو یہ اچھی لگتی ہے یا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کو ایک لائک ضرور دیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک اپنے دوستوں سے تک ریلیٹیوز تک شیئر کریں، تاکہ یہ چیزیں یہ ویڈیوز ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں، اور تاکہ وہ بھی اس چیز سے کچھ حاصل کر سکیں ان ویڈیو سے، اور تاکہ دینی خدمت بھی ہو سکے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو دوستوں، چلیں ہم چلتے ہیں اپنی حکایت کی طرف۔ تو دوستوں، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے حکایت لایا ہوں وہ اس کا جو مضمون ہے وہ حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب، یعنی جو حضرت بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا تو ان پہ کیا تکلیفیں آئیں، ان کو کیا ان پہ مصیبتیں آئیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستوں، حضرت بلال حبشی آپ ضرور جانتے ہوں گے، تو اگر نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں۔ تو دوستوں، حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ تو جب تک نبی پاک کی زندگی تھی تو وہ مؤذن رہے، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ جہاد میں شرکت کر لی۔ تو دوستوں، شروعات میں تو جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں وہ ایک کافر کے غلام تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور ایک شخص جس کا نام امیہ بن خلف تھا، جو کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک سخت دشمن تھا، وہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دیتا۔ وہ کیا کہتا، صبح دوپہر کے وقت تڑپتی دھوپ میں حضرت بلال حبشی کو لٹا دیتا باہر زمین پر، اور ان کے اوپر ایک بڑی سی پتھر کی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور کہتا کہ یا تو آپ اسی حالت میں مر جائیں یا آپ اپنے اسلام سے ہٹ جائیں۔ تو حضرت بلال حبشی جو کہ پختہ ارادوں کے تھے، اور اللہ کی مدد سے وہ ان کی زبان میں صرف ایک ہی لفظ آتا، یعنی وہ کہتے احد احد، جس کا معنی ہے کہ معبود ایک ہی ہے۔ وہ صرف اللہ ہی کو مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی معبود ہے۔ تو دوستوں، صرف یہ تکلیفیں نہیں، حتیٰ کہ رات کے وقت امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے بھی لگایا تھا، وہ لگوائے جاتے، اور وہی جو زخم ہوتے کوڑوں سے وہی وہ صبح دوپہر گرمی میں وہ گرم زمین پر رکھ دیتے، جس سے وہ زخم تازہ ہو جاتے، مگر حضرت بلال حبشی کی زبان پر صرف یہی لفظ آتا ہے کہ ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا حضرت بلال حبشی کو ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں، تو انہوں نے ان کو خرید لیا۔ تو اور یہی نہیں دوستوں، کہ بلال حبشی کو ہوتا ہے کہ وہ محلے کے لڑکوں کے حوالے بھی کر دیا جاتا، ان کو کہا جاتا کہ گلی اور کوچوں میں وہ ان کو چکر دیتے پھریں، مگر حضرت بلال حبشی کے صرف زبان پر ایک ہی لفظ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک ہی لفظ رہتا کہ رب ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، وہ احد احد کہتے رہتے۔ تو دوستوں، یہ دیکھیں، یہ ہے عشق اور محبت کی مثال۔ ہم تو جیسے ہم جھوٹی محبتوں کا بھی کہتے ہیں، ہم جھوٹی محبت دنیا میں جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اس کا نام بھی ہم جب لیتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے۔ تو یہ تو اللہ سے محبت ہے، تو بے شک ہمیں اللہ کا نام لینے میں کتنا لطف آئے گا۔ تو دوستوں، حضرت بلال حبشی جب اللہ کا نام بے شک لیتے تو اللہ کے حکم سے اللہ ان کی مدد فرماتا تھا بے شک، تو ان کو لطف آتا تھا، تو وہ اپنی جو ان کو چوٹیں لگتے، زخم تھے، اپنے زخم بھول جاتے تھے، اپنے زخم بھول جاتے، اور ان کو لطف آتا اور وہ اس لطف میں مشغول ہو جاتے۔ تو اور دوستوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت بلال حبشی نے جہاد میں شرکت کیوں لی؟ کیونکہ جب وہ چونکہ مؤذن تھے مسجد نبوی کے، تو جب وہ وہاں پہ خالی جگہ دیکھتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی محسوس کرتے، تو انہوں نے وہ یہ چیز نہیں سہ سکے، ان کو بڑی پریشانی، تو انہوں نے جہاد میں شرکت لے لی۔ انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے کہیں چلا جاتا ہوں، تو جہاد میں شرکت لی، تو کئی عرصہ واپس نہیں آئے، تو کئی عرصہ واپس نہیں آئے، تو ایک رات ان کو خواب میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ کیا یہ بلال یہ کیا ظلم ہے، تم ہمارے پاس کبھی آتے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا تو انہوں نے اٹھتے ساتھ ہی فوراً مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے، اور مسجد نبوی میں وہ آئے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کی فرمائش پر اذان دی. کیونکہ حضرت بلال حبشی نے جیسے ہی اذان دی تو جو وہ علاقہ تھا وہاں پہ گونج اٹھ گئی اللہ اکبر کی، اور شیخ و پکار مچ گئی، اور حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنے گھر سے اس خوشی میں روتے ہوئے نکل آئی اور بہت خوش ہوئی. اور دوستوں تو یہ حکایت تھی کہ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کس طرح کی تکلیفیں دی جاتی، اور مگر انہوں نے کیا کیا، صبر کیا اور صرف اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ اپنے زخم بھول جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے. تو بے شک اللہ ہی کی پکار سب کچھ ہے ہمارے لیے بھی، اور اللہ ہی کی پکار تم ہر زخم کو بے شک دور کر دیتی ہے. تو انہوں نے جب صبر کیا تو ان کو کیا وسیلہ ملا کہ ان کو سب سے بڑا رتبہ ملا کہ انہوں نے اتنا بڑا رتبہ ملا کہ وہ مسجد نبوی کے مؤذن بنے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دربار کے مؤذن بنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیں دوستوں کتنا بڑا ان کو رتبہ ملا یہ صبر کرنے پہ، اور اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ ہی کو صرف پکارنے میں، احد کے ان کے احد لگا کہ وہ صرف ان کی گونج رہتی ہے ان کی زبان پہ، اور وہ بس یہی لفظ اپنی زبان سے پکارتے رہتے، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا صلہ دیا. اور دوستوں یہی ایک سچی محبت ہے، اللہ سے ہی محبت سچی محبت ہے، باقی یہ دنیاوی محبت تو سب جھوٹ ہے. اور دوستوں حضرت بلال حبشی کو جو لوگ تکلیفیں دیتے، کافر جو تکلیفیں دیتے، تو وہ کافر چاہے وہ آپ کو بتا بت پرستی تھے، تو وہ بت پرست کو اللہ معاف کرے وہ اپنے بتوں کو اپنے معبود سمجھتے تھے، تو نعوذ باللہ. اور تو ان کے مقابلے میں اسلام کی تعمیل ہی تھی. تو دیکھا جائے تو حضرت بلال حبشی ایک طرح سے ان سے مقابلہ کرتے تھے، تو وہ بے شک ان کو زخم دیتے تھے، مگر وہ احد کی وہ صرف ان کے زبان پہ لفظ آتا تھا کہ احد یعنی ایک ہی رب ہے. تو دوستوں وہ اپنے جو کافر ان کو تکلیفیں دیتے تھے تو وہ تو اپنی طرف سے بتوں کو اپنا وہ معبود مانتے تھے، مگر حضرت بلال حبشی نے ان کا مقابلہ کرتے تھے، اور وہ اپنے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ اپنے ارادوں پر اسلام پر اپنے پختہ رہے. دوستوں یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی اچھی مثال ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف صبر کیا اور اللہ کا ذکر کیا. ان پہ اتنی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، ہمیں ذرا بھی تکلیف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ رونے لگ جاتے ہیں، یا ہم لوگ اپنے آپ کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ معاف کرے نعوذ باللہ ہم اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. مگر حضرت بلال حبشی پہ تو اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اتنی بڑی ان پہ آزمائشیں آئیں، ان پہ تکلیفیں آئیں، انہوں نے صرف کیا کیا، صرف صبر کیا اور اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کے ذکر نے ہی ان کو اس آزمائشوں اور تکلیفوں سے نکالا. ہم تو کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اس سے ہماری آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے. تو دوستوں مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف ہو اور کوئی بھی اگر ہمیں آزمائش آئے تو ہم صبر کریں اور اللہ کا صرف ذکر کریں، کیونکہ اللہ کا نام لیں گے تو ہمیں لطف آئے گا اور ہم اپنے زخموں کو بھول جائیں گے. اور تو دوستوں یہ تھی آج ہماری حکایت. تو آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ حکایت بھی اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. تو میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا، اور یہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور اسلام کی خدمت ہو سکے. تو دوستوں انشاءاللہ آپ کو اور اس کے علاوہ کوئی اگر اس سے ریلیٹڈ سوال ہے اس حکایت سے تو آپ کمنٹ میں بنا جھجک آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تو دوستوں ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حکایت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.